اردو ادب کے معروف تنقید نگار پروفیسر ابوالکلام قاسمی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے ہیں پروفیسر آفتاب احمد آفاقی، بنارس ہندو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر ہیں۔ سر بہت خیر مقدم ہے آپ کا۔ شکریہ جناب۔ سر اردو ادب کے معروف تنقید نگار تھے، تنقیدی میدان میں ان کا ایک بہت بڑا قد تھا۔ ان کے انتقال سے اردو ادب کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے؟ واقعی پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب کے انتقال کی جب خبر ہمیں ملی تو بے حد افسوس ہوا، اور گزشتہ 1.5-2 برسوں سے ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، تو ایک خدشہ تو تھا، لیکن قاسمی صاحب کے گزر جانے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک اپنے نوعیت کا جو نقاد ہے وہ ہم سے گزر گیا، بلکہ ایک اپنی روایت کا، یعنی وہ روایت جسے آپ مشرقی روایت کہہ سکتے ہیں، اس کا جانکار، اس کا عالم ہم سے گزر گیا۔ ایک ایسا نقاد گزرا جو صرف مشرقی علوم و فنون پر دسترس نہیں رکھتا تھا، بلکہ مغربی جو علم ہے، تاریخ ہے، ادب ہے یا تنقید ہے، اس پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ تو ہمارے یہاں ایسے کم ناقدین موجودہ دور میں یا معاصر جو تنقیدی منظرنامہ ہے، اس پر ابوالکلام قاسمی صاحب کا قد بہت ہی اعتبار کے لائق، بے حد محترم۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ سر ان کی بہت ساری کتابیں آپ کی نظروں سے گزری ہیں، ان کی کتابوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور کتابوں میں کتنا بڑا سرمایہ جمع کیا ہے انہوں نے اردو ادب کے لیے؟ یقیناً ان کی جو بعض کتابیں ہیں وہ اردو ادب میں اضافے کا حکم رکھتی ہیں۔ مثلاً ان کے تنقیدی مقالہ جو ان کا تھا، خاص طور سے پی ایچ ڈی کا جو مقالہ تھا، مشرقی شعریات اور اردو تنقید کی روایت، یہ اس لحاظ سے اہم کتاب قرار دی جاتی ہے کہ انہوں نے پوری یعنی کہ عربی اور فارسی کی جو تاریخ رہی ہے، ادبی تاریخ رہی ہے، وہ کس نوعیت کی رہی ہے اور اس کے اثرات کس طرح سے اردو تنقید پر مرتب ہوئے ہیں، ایک تو اس پر انہوں نے بحث کی۔ چونکہ بنیادی طور پر ان کی جو تعلیم و تربیت ہوئی تھی وہ مدرسے میں ہوئی تھی، بعد میں وہ مسلم یونیورسٹی میں وہ تشریف لائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عربی اور فارسی پر جو ان کی دسترس تھی، جو عربی میں روایت ہے یا فارسی کی جو ادبی روایات ہے، اس کا ان کا جو علم تھا وہ غیر معمولی تھا، گہرا علم رکھتے تھے، زبان کی سطح پر اور ادب کی سطح پر، دونوں سطح پر۔ اور پھر ادھر جو مغربی ادب کا انہوں نے مطالعہ کیا، آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ ای ایم فاسٹر کی کتاب ناول کا انہوں نے باضابطہ اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جب کہ ناول کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، لیکن باقاعدہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں کتاب دستیاب نہیں تھی، تو انہوں نے یہ کام کیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے تخلیقی تجربہ، ان کی جو کتاب ہے، اس تخلیقی تجربے میں مختلف شعری جو روایات ہیں، مختلف شاعروں کے حوالے سے جو انہوں نے ایک تجزیاتی مطالعہ کیا ہے، تو آپ کو ان کے علمی تبحر کا اندازہ ہو جائے گا۔ پڑھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ کس طرح سے نہ صرف فکری اور فنی سطح پر اس کا تجزیہ کرتے ہیں کسی بھی فن پارے کا، بلکہ اس کی تہ میں جو معنیات چھپے ہوئے ہیں، جو معنی چھپے ہوئے ہیں، وہ سارے ایک طرح سے اکیر دیتے ہیں، اس کو ادھیڑ دیتے ہیں، ایک طرح سے اس سے پردہ ایک طرح سے ہٹا دیتے ہیں، اور آپ کو فن پارے کی جو قدر و قیمت ہے اس کا تعین کرتے ہیں۔ گزشتہ 2-3 سال پہلے ان کی ایک کتاب معاصر تنقیدی رویہ، تو آپ جو موجودہ تنقیدی رویہ ہے اس پر زبردست انہوں نے گفتگو کی ہے، اور ایک طرف وہ ترقی پسند اور جدیدیت پر جہاں گفتگو کرتے ہیں، مابعد جدیدیت کے کیا مضمرات اور ممکنات ہو سکتے ہیں، اس پر بھی، یعنی مابعد جدید کے تصور کے تعین میں جو چند اردو کے ناقدین نے حصہ لیا،
اس میں ابوالکلام قاسمی صاحب بھی ایک ہیں. یعنی آپ گوپی چند نارنگ کو لے سکتے ہیں، اسی طرح سے وہاب اشرفی مرحوم کو لے سکتے ہیں، اور خود یہ ابوالکلام قاسمی صاحب کو آپ لے سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے مابعد جدید تصور تنقید کو ایک طرح سے اردو میں متعارف کرایا ہے. تو یہ ایک اہم کام ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ان کی ادارت میں جو رسائل نکلے، الفاظ، 2 ماہی الفاظ وہ ایک زمانے میں نکالتے تھے. اس کے بعد کئی جو مسلم یونیورسٹی سے نکلنے والے جو رسائل ہیں اس کی ادارت سے وابستہ وہ رہے. فکر و نظر جو وہاں کا بڑا مقبول اور معیاری رسالہ ہے. اسی طرح سے تہذیب الاخلاق کی ادارت انہوں نے بہت دنوں تک کی. اس کے علاوہ ادھر ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جو ابھی شروع کیا تھا امروز، جو رسالہ بھی وہ نکال رہے تھے، تو امروز میں بھی جو موضوعات وہ متعین کرتے تھے تو وہ بھی غیر معمولی موضوعات تھے. معیار کے اعتبار سے کہیں سمجھوتا وہ نہیں کیا کرتے تھے اور بڑی بے باکی سے اپنی باتوں کو رکھتے تھے. کسی بھی ادبی محفل میں ان کی شمولیت جب ہوتی تھی، کانفرنس میں ہو یا آپ کے سیمینار میں، ابوالکلام قاسمی صاحب کی شرکت ہی ایک طرح سے اس کانفرنس کی کامیابی کی ضمانت ہوتی تھی. سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ دراصل آپ بھی ایک دستک نکالتے ہیں، ریسرچ جرنل نکالتے ہیں، آپ کی ادارت میں وہ رسالہ، وہ میگزین شائع ہوتی ہے. انہوں نے بھی کئی میگزین مثلاً تہذیب الاخلاق کی ادارت کی. کس طریقے سے ان کے ادارتی صفحے کو دیکھتے ہیں، اور انہوں نے جو ذاتی طور پہ جو رسالے نکالے، میگزین نکالے، اس میں صحافت کی کس جوہر کو دیکھتے ہیں؟ انہوں نے بھی کہا. ہاں، یہ ایک اہم بات ان کے یہاں پائی جاتی ہے کہ انہوں نے معیار سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. سینکڑوں مضامین، درجنوں مضامین ان کے پاس آتے تھے. وقتاً فوقتاً ہماری گفتگو بھی ہوتی تھی، اور خود یہاں کئی بار وہ تشریف لائے ہمارے شعبے میں. ہم نے کلیدی خطبے کے لیے انہیں دعوت دی تھی، زحمت دی تھی، اور وہ تشریف بھی لائے. تو ان کے اندر ایک بات جو تھی وہ یہ ہے کہ معیار سے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ مضامین کم ہی ہوں لیکن معیار سے آپ کبھی سمجھوتا نہ کریں، اور وہ نہیں کرتے تھے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ ان کے اداریے کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ادب کے مسئلے کو اٹھاتے تھے، نکتے کو اٹھاتے تھے. صرف یہ نہیں کہ صاحب جو مضامین شامل ہو رہے ہیں کہیں کہیں سے وہ گفتگو اس پہ کر دیں، نہیں، بلکہ ایک مقصد کے تحت وہ اداریہ لکھتے تھے. بہت شکریہ پروفیسر آفتاب صاحب آفاقی. تو ظاہر ہے کہ پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب کئی دنوں سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے. اس کے بعد وہ مالک حقیقی سے جا ملے، جس کے بعد اردو ادب میں سوگ کی لہر ہے. ان کے کارناموں کو یاد کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے ادبی دنیا میں جو قیمتی سرمایہ چھوڑا ہے وہ رہتی دنیا تک یاد کی جائے گی. ETV بھارت کے لیے بنارس سے خورشید احمد.